پھپھو جو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی بہت جلد اس کے ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں، کیونکہ نصیر نے پھپھو کے خلاف کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نصیر اور ولید دکان پر موجود ہوتے ہیں جب ان کے والد کا دوست آ کے انہیں سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ دکان تو تمہیں پھپھو کو دینی ہی پڑے گی، کیونکہ تمہارے مرحوم بھائی جمال نے خود پھپھو کے نام کی تھی، اس لیے اب جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن نصیر کہتا ہے کہ سب کچھ ہی تو اس پھپھو نے ہڑپ لیا ہے، اب یہ آخری سہارا ہے ہماری روزی روٹی کا، بھلا ہم کس طرح سے ان کے حوالے کر دیں۔ تو وہ آدمی سمجھاتا ہے کہ بیٹا جھگڑے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، جب چیز اس کے نام ہے تو وہ کبھی بھی خالی کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ جب جمال نے خود کاغذات پہ دستخط کر کے پھپھو کے نام کی ہے دکان، تو بھلا تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ تو نصیر کہتا ہے کہ ہم آخری کوشش ضرور کریں گے اور پھپھو کے خلاف کیس کریں گے۔ اب نصیر جب وکیل کے پاس جا کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے تو وکیل کہتا ہے کہ بالکل آپ کیس کر سکتے ہیں اور ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں عدالت میں، لیکن وکیل ساتھ ہی کہتا ہے کہ اس دوران میں آپ نے کسی بھی دعوے دار کو دکان کے اندر نہیں گھسنے دینا۔ تو نصیر کہتا ہے آپ بے فکر ہو جائیں، اب کوئی دکان میں گھسے تو صحیح، وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے واپس نہیں جائے گا۔ اب نصیر بلال بانکے اور پھپھو کے خلاف مقدمہ درج کروا دیتا ہے۔ بلال کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت فکر مندی کی حالت میں پھپھو کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ نصیر نے تو ہم پہ مقدمہ کر دیا ہے، اب دکان تو ہم اتنے آرام سے خالی نہیں کروا سکتے، ہمیں بھی وکیل کرنا پڑے گا۔ تو پھپھو کہتی ہیں کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ کسی وکیل کا بندوبست کرو۔ اب بلال بانکا جب وکیل کے پاس جاتا ہے تو وکیل کہتا ہے کہ دکان جس کے نام ہے اپیل بھی اسے خود درج کروانا پڑے گی، اس لیے انہیں یہاں لے کر آئیں۔ اب جب بلال پھپھو کو وکیل کی بات بتاتا ہے تو پھپھو کہتی ہیں کہ بھائی مجھ سے تو کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگائے جاتے، تم خود ہی دیکھو سب کچھ۔ لیکن بلال کہتا ہے پھپھو آپ کا آنا بہت ضروری ہے، دکان چونکہ آپ کے نام ہے تو اپیل بھی آپ ہی درج کروا سکتی ہیں۔ اب پھپھو نئی گاڑی بھی لے لیتی ہیں اور ڈرائیور بھی رکھ لیتی ہیں۔ جب ڈرائیور پھپھو کو پک کرنے کے لیے آتا ہے تو اپنی گاڑی قریشی صاحب کے گھر کے سامنے پارک کرتا ہے۔ اب پھپھو بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ قریشی جب اپنی بائک لے کے گھر سے نکلنے لگتا ہے تو گیٹ کے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھئی عجیب لوگ ہیں، دیکھتے بھی نہیں کہ گاڑی کہاں پارک کرنی ہے۔ اب قریشی صاحب جب آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ گاڑی کو گیٹ کے سامنے سے ہٹاؤ تو اندر بیٹھی پھپھو کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ قریشی صاحب پھپھو سے کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی ہمارے دروازے کے سامنے کھڑی کرنے کی آخر کیا تک بنتی ہے، آپ ایک سائڈ پر بھی تو پارک کر سکتے ہیں۔ تو پھپھو کہتی ہیں کیا ہو گیا اگر تھوڑی دیر کے لیے گاڑی یہاں کھڑی کر دی، اور ویسے بھی آپ نے گیٹ سے کون سا ہوائی جہاز نکالنا ہے، ایک بائک ہی نکالنی ہے نا، اتنی جگہ تو ہے کہ آرام سے آپ کی بائک نکل سکتی ہے۔ تو قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز تو نہیں، بائک ہی نکالنی ہے، لیکن جگہ نہیں ہے بائک نکالنے کی، آپ برائے مہربانی گاڑی یہاں سے ہٹائیں اور اپنے دروازے کے سامنے کھڑی کریں۔ خیر اب پھپھو وکیل کے پاس جاتی ہے اور وکیل سے کہتی ہے کہ دکان میرے نام ہے، ان لوگوں نے بلا وجہ میری دکان پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ میں نے ان کے مرحوم بھائی سے یہ دکان پیسے دے کر خریدی تھی۔ دوسری طرف واصف اور فرحت جب ڈاکٹر کے پاس سے واپس آتے ہیں تو فرحت تو بہت زیادہ اداس ہوتی ہے، رو رو کے اپنا برا حال کر دیتی ہے، جبکہ واصف اسے تسلی دیتا ہے کہ بھلا اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مجھے تو لگتا ہے یہ رپورٹس ہی غلط ہیں، ہم پھر سے چیک اپ کروائیں گے، اور ویسے بھی ہم نے پہلے بھی تو اتنی دفعہ ڈاکٹر سے چیک کروایا ہے، پہلے تو کبھی کسی ڈاکٹر نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن فرحت تو لگتا ہے بالکل ہی مایوس ہو چکی ہے، رو رو کے آخر سو جاتی ہے، جبکہ واصف اس کے پاس ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اس کی کتنی خواہش ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اب اگلے دن واصف جب آفس جاتا ہے تو رامین خوب سج دھج کے آفس آتی ہے، واصف تو اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ رامین خیریت تو ہے، کیا تم نے کہیں جانا ہے؟ تو رامین کہتی ہے کیا ہو گیا بھائی، کیا میں آفس میں تیار ہو کے نہیں آ سکتی؟ واصف کہتا ہے نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن دل میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں رامین آج اتنی خوش کیوں ہے۔ اور رامین پھر واصف سے پوچھتی ہے کہ کل تم نے فرحت کا چیک اپ کروانا تھا نا ڈاکٹر کے پاس، تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تو واصف افسردگی سے رامین کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ فرحت کبھی کنسیو نہیں کر سکتی،
تو رامین کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑی ڈاکٹر ہے، اس شہر میں اس سے بہتر اور بڑی گائناکالوجسٹ نہیں ہے، اور اس گائناکالوجسٹ کی رپورٹ ہمیشہ 100% ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن واصف کہتا ہے کہ میں سیکنڈ اوپینین ضرور لوں گا اور فرحت کو کسی اور ڈاکٹر سے بھی ضرور چیک کرواؤں گا۔ دوسری طرف فرحت جب اسما سے ڈاکٹر کی رپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے، روتی ہے، تو اسما اسے سمجھاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے کہ تمہیں اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سمن جب اپنے گھر جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی بتاتی ہے کہ پھپھو نے اب دکان پر بھی قبضہ کرنے کا پلان کر لیا ہے۔ اس بلال بانکے کو دکان پر بھیجا تھا اور نصیر بھائی اور بلال بانکے میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ قریشی صاحب اور اس کی بیگم تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور سمن کی ماں کہتی ہے کہ بیڑا غرق ہو اس پھپھو کا، گھر اور بوتیک تو چلاکی سے اپنے نام لگائے ہی تھے، لیکن اس کا لالچ نہیں ختم ہوا، اب دکان بھی ہڑپنا چاہتی ہے، اور پھر پریشان ہو کر کہتی ہے کہ اب تم لوگ کیا کرو گے اگر دکان بھی چلی گئی۔ سمن کہتی ہے کہ نصیر بھائی اتنے آرام سے دکان دینے والے نہیں ہیں، انہوں نے پھپھو کے خلاف کیس دائر کر دیا ہے، اور وکیل نے بھی تسلی دی ہے کہ دکان آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ اب سمن جب چھت پہ جاتی ہے تو وہاں اس کی عاشی سے بات ہوتی ہے، وہ عاشی سے اس کا فون نمبر لیتی ہے اور رابطے میں رہنے کا کہتی ہے۔ دوسری طرف اب عذرا کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ دشمنوں میں آپس میں ہی پھوٹ پڑ چکی ہے، اب بس کوئی ایسا راز ہاتھ آ جانا چاہیے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پھنسایا جا سکے۔ اب گلشن جب عذرا سے ملنے آتی ہے تو عذرا اسی سے کہتی ہے کہ تم ہی کوئی راز بتاؤ جس سے ان لوگوں کو گھر سے نکالنے میں آسانی ہو سکے۔ تو گلشن آرا عذرا سے کہتی ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں تو بھوکی ننگی تھیں، کیسے گرتے پڑتے یہاں آ گئی تھیں، اور اب یہ دونوں ناگن ٹائپ عورتیں اس گھر کی مالک بنی ہوئی ہیں۔ تو عذرا کہتی ہے بس ایک دفعہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آنے کی دیر ہے، اس کے بعد تم دیکھنا کہ پورے کا پورا پہاڑ ان دونوں پر نہ گرا دیا تو میرا نام بھی عذرا نہیں ہے۔ لیکن گلشن آرا، مجھے پہلے والی عذرا بننے کے لیے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں نے ٹھان لی ہے کہ اپنا گھر اور اسما کی بوتیک ان دونوں ناگنوں سے واپس لے کے ہی رہوں گی۔ گلشن آرا کہتی ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، آخر میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی تو پھر کس کا ساتھ دوں گی۔ دوسری طرف عذرا عاشی سے پوچھتی ہے کہ عاشی تم اپنے والد کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ تو عاشی کہتی ہے کہ مجھے تو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تو عذرا کہتی ہے کیا تم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں؟ جس پہ عاشی کہتی ہے کہ میرے پاس ابو کی ایک تصویر ہے، میں آپ کو وہ دکھاؤں گی۔ عذرا کہتی ہے کہ پھر لے کے آؤ نا وہ تصویر۔ جب عاشی تصویر لے کر آتی ہے تو عذرا اس تصویر کی پکچر بنا کے فون سے ولید کو سینڈ کرتی ہے، اور ولید کے ذمے لگاتی ہے کہ یہ جو تصویر میں نے تمہیں بھیجی ہے نا، اس آدمی کا پتہ کرو کہ یہ آج کل کہاں ہوتا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ بھابھی یہ ہے کس کی تصویر؟ جس پہ عذرا اسے بتاتی ہے کہ یہ عاشی کے فادر کی تصویر ہے، اور اس آدمی نے ابھی تک سائرہ کو طلاق نہیں دی۔ اگر ایک دفعہ اس آدمی کا پتہ چل جائے تو سارا راز کھل جائے گا کہ آخر سائرہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئی ہے۔ وہی آدمی ہمیں ان دونوں عورتوں کو گھر سے نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھر کا ایڈریس اگر آپ مجھے دے دیں تو شاید کام آسان ہو جائے۔ تو عذرا بتاتی ہے کہ میں نے سمن سے کہا تھا، سمن نے عاشی کے پرانے گھر کا ایڈریس اس سے لے لیا ہے، تم سمن سے وہ ایڈریس لو اور اس کو جلد سے جلد ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اب عذرا پھپھو اور سائرہ کے سامنے تو اس طرح شو کراتی ہے جیسے وہ ان کی زر خرید غلام بن چکی ہے اور ان کے سارے کام کرتی ہے، انہیں شو بھی نہیں ہونے دیتی کہ اندر ہی اندر وہ ان کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے، تاکہ وہ دونوں یہی سمجھیں کہ عذرا تو اب بالکل چپ ہو گئی ہے، اسے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں جب سے اس کا شوہر دنیا سے گیا ہے۔ اب دوسری طرف سائرہ اپنی بوتیک پہ جس بھی ڈیزائنر کو رکھتی ہے، کسٹمرز کو ان کا کام ہی پسند نہیں آتا، نہ ہی ڈیزائن، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہی ڈیزائنز چاہیے جو اسما بناتی تھی۔ تو سائرہ کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اسما جیسے ڈیزائنز کہاں سے لائے، اور بوتیک پہ بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب جب سائرہ اپنی ماں کو آ کے یہ سب بتاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تو اب تمہارا کام ہے نا، تم نے بوتیک کیسے چلانی ہے، تمہیں چاہیے تھا تم پہلے اسما سے اچھے سے کام سیکھ تو لیتی، پھر اس کے بعد ہم بوتیک پر قبضہ کرتے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، نصیر نے پھپھو اور سائرہ کے خلاف جو کیس درج کروایا ہے تو کیا وہ کیس جیت جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔